السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس از ڈاکٹر زار اگین اینڈ میرا ابھی آج کا ٹاپک جو ہے وہ میل اور فیمیل انفرٹیلٹی ہے. سو بیسیکلی میں دونوں میل ہو یا فیمیل ہو اس کی انفرٹیلٹی کی چند وجوہات اور سمٹمس پیش کروں گا, اور اس کے بعد دین وی ول ٹیک فردر آن دا ٹریٹمنٹ آپشنز. میل اور فیمیل انفرٹیلٹی کا تعلق صرف میل اور فیمیل سیکس ہارمونس سے نہیں ہے. It is again a multiple disorder. For example, اگر ہم جو دیکھیں میل اور فیمیل ہارمونس کا تعلق تو بنتا ہی بنتا ہے, اس کو تو سائڈ میں کر دیں, وہ تو اس کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے جو نیکسٹ جو ایک چیز آتی ہے وہ ہے مثال کے طور پہ میلز میں انفرٹیلٹی کا ڈسآرڈر کہ وہ انفرٹائل ہے, بچہ نہیں پیدا کر سکتے, اسپرم نہیں پیدا ہو رہا, یا ایزوسپرمیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بالکل ہی کم غائب ہے ہی نہیں, یا اس کا اسپرم کاؤنٹ ہی اتنا کم ہے کہ وہ ہمیں آرٹیفیشلی مے بی ویل گو فار آئی وی ایف اور سم تھنگ لائک دیٹ. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میل انفرٹیلٹی کی وہ اس کی بلڈ شوگر لیول سے کنیکٹڈ ہے. اگر بلڈ شوگر لیول اوپر ہے, میری جو پریکٹس میں بڑی فائنڈنگ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کھانا کھانے کے 1 سے 1.5 گھنٹے بعد تک ہماری جو بلڈ ریڈنگز ہیں وہ 350 کے قریب ہوتی ہیں. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, مائنورٹی کی نہیں. میرے پاس ایک ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جو فیمیلز میں ہوتا ہے GCT گلوکوز چیلنج ٹیسٹ. میں میلز کا بھی کراتا ہوں, فیمیلز کا بھی کرواتا ہوں. اور میں بیکاز آئی ڈونٹ بلیو ان دا یہ فاسٹنگ شوگر لیول کی تھیوری میرے پلے نہیں پڑتی. میں رینڈم کھانا کھانے کے آپ اپنے 2-3 گھنٹے کے بعد اپنا وہ ٹیسٹ کروائیں. 1 گھنٹے کا ٹیسٹ ہے, وہ آپ کا پہلے بلڈ ڈرا کریں گے, اس کے بعد دوسری دفعہ پھر ڈرا کریں گے 100 اینڈ یو گیٹ اٹ ڈن ود 100 grams آف شوگر. ڈو ناٹ گیٹ نہ 50 سے ہوگا نہ 75 سے, 100 گرام گلوکوز, کیونکہ ہم نے یہ 100 گرام کا فگر یوں آیا ہے کہ جو ایوریج ہمارا جو کیلوری کنزمپشن ہے کاربوہائیڈریٹس کا وہ 100 گرام کے قریب لگ بھگ ہوتا ہے ایک کھانے میں. تو اگر آپ اس کو 50 یا 75 سے کریں گے اس کا کوئی حاصل جمع کچھ نہیں ہوگا. سو میلز میں جو اسپرمس کی جو پروڈکشن ہے, دیکھیے جو شوگر ہے نا وہ آپ کی جسم کے ہر حصے کو اڑا دے گی. ایک یہ آپ بات پلے باندھ لیں, جو سب سے بڑا پوائزن اس دنیا میں ہے وہ جو وائٹ پوائزن جس کو ہم کہتے ہیں یا سویٹ پوائزن ہے وہ شوگر ہے. ہم اس کے جنکیز ہیں, ہم اس کے نشئی ہیں, ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. تو ٹریٹمنٹ کے لیے کچھ چیزوں کی پرہیز کرنی پڑتی ہے, کچھ چیزوں کو تھوڑا چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ تو آپ جو اسپرمس کی جو پروڈکشن ہے اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ کی شوگر لیولز کنٹرول رہیں. دوسرا میلز میں اریکٹائل ڈسفنکشن جو اریکشن ہے کا پرابلم ہے وہ بھی ڈائبٹیز ریلیٹڈ ہے. میل ہارمون بذات خود اس کا اتنا امپیکٹ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اریکشن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو. دیکھیے میں نے بے تحاشا ویریشن آ سکتی ہے, آپ جو ڈاکٹرز حضرات ہیں جو سن رہے ہیں وہ میرے سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, لیکن آئی کین جسٹ شیئر آل دا ڈیٹا کہ اریکٹائل ڈسفنکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے بلڈ شوگر لیولز کا نیچے ہونا ضروری ہے, کیونکہ جو ریز لیولز آف شوگر ہے وہ ایک انفلیمیشن کاز کرتا ہے باڈی کے اندر. وہ انفلیمیشن اسپرمز بھی مار دیتی ہے. وہی جو ہے جو شوگر کا جو مالیکیول ہے وہ خون کی نالیاں اندر سے زخمی کر دیتا ہے. تو ایک نالی ہے جس کو زخمی کیا ہے اور شوگر مالیکیول سپیڈ میں جانے جیسے ریگ مال کرتے ہیں اس طریقے سے وہ کرتا ہے اس کو زخمی. وہاں پہ پھر آ کے لگتا ہے کولیسٹرول جو اس کی پیچنگ کرتا ہے, لیکن جو اس کے اوپر پلاسٹر ہے وہ کیلشیم کرتا ہے. بدنام اس میں ہم نے کس کو کیا, کولیسٹرول کو. سو آئی ایم اے پرو کولیسٹرول ڈاکٹر, آئی ایم ناٹ این اینٹی کولیسٹرول ڈاکٹر. اینڈ اگین ود ڈیو رسپیکٹ ٹو آل مائی کالیگز جو کارڈیولوجسٹس ہیں یا جو سمجھیں کہ اس چیز کو وہ اف دے وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ آپ کو بیسکلی بایو کیمسٹری پہ واپس جانا پڑے گا, کیونکہ آپ کسی بھی پیتھولوجیکل یا کسی بھی پیتھولوجی کو ریورس کر سکتے ہیں بنیادی اس پہ جا کر جو اس کا بنیادی کانسیپٹ ہے. اب میں آتا ہوں دوسرے پارٹ میں جو فیمیلز کا ہے. فیمیل کا میں نے ابھی ایک لیکچر پہلے دیا ہے جو PCOD سے ریلیٹڈ ہے, لیکن اس کے علاوہ فیمیلز میں انفرٹیلٹی میں جو نمبر 1 کاز ہے
ایگ امچیورٹی کا، پیریڈز کی مسنگ کا، پیریڈز کے زیادہ ہونے کا وغیرہ وغیرہ، وہ سب کے سب بلڈ شوگر لیول کی ریزڈ ہونے سے ہوتا ہے. اگر آپ بلڈ شوگر لیول کنٹرول کر لیں گے، دیکھیں اگر میلز میں سپرم نہیں پیدا ہو سکتا تو فیمیلز میں ایگ بھی میچور نہیں ہو سکتا اگر خون بلڈ شوگر لیول اوپر ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جی سب سے پہلے آپ اس کو نیچے لے کے آئیں، آپ اپنی ڈائٹ میں سے کاربوہائیڈریٹس نکالیں اور فیٹ اور پروٹین اور ویجیٹیبلس کے اوپر آپ کو آنا پڑے گا. ویجیٹیبلس جو ہیں وہ فلرز کے طور پہ آپ استعمال کریں گے جس سے آپ پیٹ بھر سکتے ہیں. کوئی اسپیسیفک ڈائٹ نہیں ہے، پاکستانی ہیں آپ لوگ. اگر دیکھیے جو ہر پروگرام چاہے وہ ڈائٹ کا ہے، چاہے ڈائبٹیز کا ہے، چاہے انفرٹیلٹی کا ہے، چاہے کسی بھی قسم کا ہے، وہ کسی اسپیشلائز ڈائٹ سے نہیں جا سکتا. ہمارا ایک ٹیسٹ بڈ ہے، ہم اگر اس سے ہم ہٹ کے کوئی بھی چیز کھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ ہمارے لیے ان نیچرل سرکمسٹانسز ہیں. میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتا آپ پاستا کھائیں تو یہ کھائیں. یو آر اے پاکستانی، یو ہیو ٹو، آپ کو مرچیں کھانی ہے مرچوں والے کھانے کھائیں، بٹ یو ہیو ٹو اسٹک ٹو جو آپ کے گھر میں پکتا ہے. ود دس میں دوسرے لیکچر کی طرف جاتا ہوں جس میں فیمیل انفرٹیلٹی کو تھوڑا زیادہ کور کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.